بچو گے تب تم میری جنت کے مستحق بنو گے. جے تم ان حرام چیزوں سے ملوث ہو کر زندگی میں رہ جاؤ گے میری جنت سے تم نکل جاؤ. قرآن سچا ہے یا جھوٹا؟ بولو. قرآن نے کیا کہا؟ مومن پر شراب، جوا، تاش ہے تو حرام، پر چکی چکی سکی اس طرح کھیلنا حلال ہے. ہاں والدم ولحم الخنزیر. جب آپ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ دمے مسفوحہ والی رگی جب ان سے خون نکلتا ہے اللہ نے فرمایا یہ خون بھی مومن کے لیے حرام ہے یا نہیں؟ ہاتھ پر لگے تو جس ہاتھ پر یہ خون لگا ہے تکبیر بھی پڑی، اب اسی خون کے لگے ہوئے ہاتھ سے روٹی کھاؤ گے؟ بولو نہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت بھی دل سے کہے. ایک میں سوال کرتا ہوں آپ پر، یہ وہ جانور ہے جو سارے دن دریا میں غسل کرتا رہتا ہے، اور یہ وہ جانور ہے جو زمین سے زمین کی جڑیں نکال کر کھاتا ہے، اور یہ حرام نہیں کھاتا، مرغی ٹٹی کھاتی ہے. اور بکری بھیڑ کو دیکھو گے، بھینس کو دیکھو گے، یہ مکروہ اور حرام چیزیں کھا رہی ہوتی ہے، مگر یہ ایسا جانور ہے سوائے زمین کی جڑوں سے اور کچھ نہیں کھاتا. اور پھر تم کہتے ہو کہ حرام ہے. اگر خنزیر کا گوشت تمہارے سامنے آ جائے اس کو ہاتھ میں لے لو گے، جیب میں ڈالو گے؟ کیوں؟ کس نے کہا حرام؟ ہاں قرآن نے کیا حرام ہے؟ اگر بھائی قرآن نے کہا سور حرام ہے، خنزیر حرام ہے، تو تاش کے لیے بھی قرآن نے کہا کہ والانصاب، یہ بتوں کے تھان حرام ہے. نعرہ تکبیر. تاش تو تمہاری جیب میں پڑا ہے، اور سور کا گوشت آ جائے تو نفرت نہیں. لاہوری اچھا کر رہے ہیں، وہ دن کو تاش کھیلتے ہیں، رات کو تازہ سور کا گوشت لے کر سالن پکا کر کھا جاتے ہیں، وہ بڑا اچھا کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے ایک چیز اپنائی، تاش کھیلا، خنزیر سے نفرت. یا تو خنزیر کا گوشت کھائے یا تاش چھوڑ دے. ایک نمبر. دوسرا نمبر، نبی کا فرمان مانو گے یا نہیں؟ بولو. میں آج بات ہی کروں گا مسائل پر، اور قرآن میں آج یہ تسلیم کراؤں گا کہ اس ٹھیڑی والے قرآن کو حقیقتاً مانتے ہیں یا نہیں مانتے. میری سیاست ہی اسی میں آئے گی، مذہب بھی اسی میں آئے گا. اب سن لو، اگر آپ تاش کو حرام سمجھتے ہیں تو پھر آپ کی جیب میں کیوں؟ اب سبز گنبد والے کا فرمان مانو گے کہ نہیں؟ اس نبی نے فرمایا جو تاش کے پتو کو ہاتھ لگاتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، وہ اس طرح سمجھے کہ میں نے سور خنزیر کی پیپ کے خون کے اندر یہاں تک ہاتھ دبو کر رکھے ہوئے ہیں، مسل رہا. نبی کا فرمان سچا ہے یا جھوٹا؟ سچا ہے. قرآن سچا ہے یا جھوٹا؟ یہ کہتا ہے خنزیر حرام ہے، ٹھیک ہے،
ماں کا نکاح حرام ہے، ٹھیک ہے، مردہ حرام ہے، ٹھیک ہے، بولو یہ کہتا ہے تاش حرام ہے، جوا حرام ہے، ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہے تو ہاتھ کھڑا کرو کہ جوا آئندہ نہیں کھیلیں گے، تاش نہیں کھیلیں گے۔ نہیں یہ چھوٹے ہاتھ، یہ مولویوں نے ہاتھ کھڑے کیے، علماء نے، جو تاش کھیلتے ہیں چھیڑی والوں میں اعتبار نہیں کرتا، جو تاش کھیلتا ہے وہ اٹھ کھڑا ہو آج قرآن کے سامنے، قیامت کے میدان میں قرآن اس کو بغل سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ اٹھ کھڑا ہو کہ تاش نہیں کھیلوں گا، اٹھ کھڑا ہو میں ادھر یہاں نعرہ تکبیر، بس بیٹھ جاؤ، ماشاء اللہ بھائی، ماشاء اللہ، بہت اچھا بھائی، آپ داڑھی والے بھی کھیلتے ہیں، ماشاء اللہ۔ نہیں یہ اس لیے اٹھے، یہ اس لیے اٹھے کہ کوئی کھیلنے والا بھی ساتھ اٹھ جائے، اس کی بھی نجات ہو جائے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ نمبر دوسرا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر